الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اچھا، محی الدین بھائی تو چلے پہ ماشاءاللہ، نعمان بھائی حاضر ہیں، جمیل بھائی حاضر ہیں، محمد جاوید بھائی ابھی تھے، وہ ذرا گھر گئے، کہہ رہے ہیں وہ ہاں بچی اکیلی ہے، تو چلے ٹھیک ہے۔ افضال بھائی ہیں، اشرف بھائی چلے پہ، خورشید بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آ جائیں گے نورانی قاعدہ تو شوق سے پڑھتے ہیں۔ معین بھائی بھی ہیں، مبارک بھائی ذرا سستی کر رہے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اقبال بھائی، یہ بھی انشاءاللہ نورانی قاعدے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا تو پڑھیں، پھر سلسلہ چلتا رہے گا۔ چلیں بس یہ اس میں نے ریکارڈنگ میں لے لی حاضری، ریکارڈنگ میں آ گئی نا تو میں لگا دوں گا۔ پین میں لاتا ہوں مجھے آج بھی، لیکن وہ بس یہاں سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پین، ہاں آگے پیچھے بہت ہو جاتے ہیں یہاں سے پین۔ تھوڑا سا فقہ دیکھ لیتے ہیں پھر نورانی قاعدہ، ٹھیک ہے، 5-10 منٹ یہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہم جو پہنچ گئے تھے یہ بھی شریعت کے مسائل ہیں جن کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اذان ہو گیا تھا، اذان سے اب ہم آگے آ کے پہنچ گئے تھے، اقامت کا انداز ہم نے دیکھ لیا، اذان کا جواب دینے کا طریقہ ہو گیا، اذان کے جواب دینے کی حالتیں ہو گئی تھیں۔ صفحہ نمبر 82 پہ اذان و اقامت کے چند مسائل یہ بھی ہو گیا۔ گھر میں نماز پڑھنے والے کے لیے اذان و اقامت کہنا، مسافر کے لیے اذان و اقامت کہنا۔ اب صفحہ نمبر 83 نماز کی شرطیں جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، نماز صحیح ہونے کی 7 شرطیں ہیں۔ کہتے ہیں پہلے سب سے بدن کا پورا پاک ہونا، یہ جو اندر پورا ہمارا بدن ہے، جسم ہے، کپڑوں کا، پھر کپڑے اس کے اوپر ہے، کپڑوں کا پاک ہونا، پھر جس جگہ پہ نماز پڑھ لیں اس نماز کی جگہ کا بھی پاک ہونا، پھر جو سطر ہے، مرد کا ناف سے لے کے یہ گھٹنے تک کپڑا مکمل ہے تو پھر تو پورا ہی آپ اس میں شامل ہو جائیں یا اس میں ہو جائیں۔ بس یہ 5-10 منٹ ہم یہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نورانی قاعدہ شروع ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح، کوئی مسئلہ نہیں، بس ابھی ہم 5 منٹ پڑھیں گے پھر نورانی قاعدہ شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا، سطر چھپانا پھر یہ ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، یعنی قبلہ جانب ہونا، پھر نماز کی نیت کرنا اور نماز کا وقت کا ہونا، یہ 7 شرطیں ہیں۔ پھر ان کو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھا رہے ہیں کہ بدن کا پاک ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ نماز صحیح ہونے کے لیے نمازی کے بدن میں کوئی بھی قسم کی نجاست نہ ہو، حکمیہ یا حقیقیہ، دونوں سے پاک ہونا شرط ہوگا۔ یعنی کہ حکمیہ حقیقیہ یہ ہوتی ہے کہ ایک نظر آنے والی ہوتی ہے، ایک نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ پیشاب تو سوکھ گیا، اب نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن اس کو پتہ ہے، لہذا بے وضو اور اجنبی جو جنبی شخص ہوگا اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، ناپاک ہے، وہ ناپاکی نظر تو نہیں آ رہی لیکن نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر نمازی کے بدن پر ایک ظاہر نظر آنے والی نجاست ہے تو اس کے معاف ہونے کی مقدار سے زیادہ اگر لگی ہوئی ہے تب بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کپڑوں کا پاک ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ نماز صحیح ہونے کے لیے نمازی کے کپڑوں کا ظاہر ہونے والی بھی نجاست جو حقیقیہ ہوتی ہے اس سے بھی پاک ہونا شرط ہوگا۔ لہذا اگر کپڑوں پر نجاست حقیقیہ جو نظر آنے والی نجاست ہے معاف کی مقدار سے زیادہ لگی ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر بدن یا کپڑوں پر ظاہر ہونے والی نظر آنے والی جو نجاست ہے اس کی مقدار اتنی مقدار لگی ہو جو معاف ہے اور وقت میں اتنی گنجائش ہو کہ اس کو دھو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو دھوئے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، یعنی کہ اس میں ثواب کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وقت کم ہو کہ دھونے کی صورت میں نماز قضا ہو جانے یا جماعت نکل جانے کا ڈر ہو تو دھوئے بغیر ہی نماز پڑھ لے، اتنی اجازت شریعت نے دی ہے۔ نماز کی جگہ کا پاک ہونا، نماز صحیح ہونے کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ کا نجاست حقیقیہ یعنی نظر آنے والی نجاست سے پاک ہونا شرط ہے۔ جگہ سے مراد نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں، گھٹنوں، ہاتھوں، ناک اور پیشانی کے رکھنے کی جگہ مراد ہے، یعنی کہ نماز صحیح ہونے کے لیے ہر اس مقام کا پاک ہونا شرط ہوگا جہاں نمازی کے اعضاء لگتے ہیں، لہذا بیٹھنے کی حالت میں پیر، پنڈلیاں، گھٹنے رکھنے کی جگہ وغیرہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہوگا۔
یہ بات سمجھ گئے؟ لہذا اگر ان جگہوں پر نجاست نظر آنے والی معاف ہونے کی مقدار سے زیادہ لگی ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور ناپاک جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھنا، ایک جگہ ناپاک ہے وہاں صاف کپڑا بچھایا اس نے، یہ بیت اللہ میں بہت ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں لوگ کیا کرتے ہیں، جانماز ہے پر روڈوں پہ بھی اگر کتا بھی پیشاب کر کے چلے گیا ادھر بچھا کے پڑھ لیں، سوکھ گیا تو فوراً نہیں، یہی بتا رہے ہیں اگر زمین یا فرش وغیرہ پر خشک نجاست ہے اور اس پر کوئی پاک کپڑا بچھایا ہوا ہے تو وہ کپڑا اتنا باریک ہے کہ اس میں سے نیچے کی زمین وغیرہ نظر آ رہی ہے تو یہ نجاست کی بو آتی ہے ہوگی، ظاہر ہے اس میں، تو اس پر نماز جائز نہیں ہوگی۔ اتنا پتلا کپڑا ہے، پھر موٹا کپڑا ڈالے، اور اگر اتنا باریک نہ ہو تو اس پر نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ سطر چھپانا، نماز سے ہونے کے لیے سطر چھپانا شرط ہوگا۔ مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے، ناف سطر میں داخل نہیں ہے جب کہ گھٹنے سطر میں داخل ہیں، اور عورت کا سطر تو چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں قدم کے علاوہ باقی پورا بدن کیا ہے، سطر ہے، چھپائے سارا کچھ۔ نیز عورت کے سر کے بال بھی سطر میں داخل ہے، اور اگر اتنا حصہ کھلا ہوگا تو نماز اس کی نہیں ہوگی پھر، کیونکہ یہ فرض ہے چھپانا۔ سطر میں داخل کسی بھی اس کا چوتھائی حصے سے کم حصہ کھلنا معاف ہو جائے گا۔ چوتھائی اس کا کیسے کریں گے، جیسے مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے تو اب اس کے 4 حصے کریں تو چوتھائی حصہ اگر کھلا ہے تو اتنا معاف ہوگا، اس سے زیادہ میں پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ قبلے کی جانب رخ کرنا، نماز صحیح ہونے کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شرط ہے۔ اگر کعبہ دیکھیں سامنے لیکن رخ اس نے کعبے کے خلاف جگہ پہ کیا ہو، بیت اللہ کی طرف رخ ہی نہیں کیا ہوا، ایسا ہوتا ہے بیت اللہ کے اندر، بہت لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اب ایسے صفحے بنا رہے ہیں تو کعبہ کے بالکل قریب ہیں، اب جیسے یوں، یہ مثال کے طور پہ یوں سمجھیں یہ کعبہ کی دیوار ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ صفحے یوں 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 بن رہی ہیں، کرتے کرتے یہ رخ ہے، اب ادھر جو لوگوں نے بنائے انہوں نے اس رخ پہ بنائے، اب ادھر تو کعبہ ان کو نظر آ رہا ہے، کعبۃ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن تب بھی وہ یوں ترچھے نہیں ہوئے، گولائی میں سب بنتی ہے نا، وہ ہم نے خود بھی دیکھا، یہاں بھی اب یوں ہے نا تو یوں سیدھ میں بنا لی، بالکل سیدھ میں یوں رخ کر لیا، حالانکہ بیت اللہ تو سیدھ میں ہے ہی نہیں ان کے، حالانکہ ہے تو سامنے لیکن ان کے بالکل رخ کے سامنے نہیں آ رہا، یہ گولائی میں نہیں، انہوں نے یوں سیدھی بنائی، ان کا رخ یوں جا رہا ہے، کعبۃ اللہ تو یہ رہا قریب، تو قریب والے کو پھر اس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، قریب والے کا زیادہ مسئلہ ہے، دور والے کا تو تھوڑا بہت رخ سے ہٹ بھی گیا نا تو چل جائے گا، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ 90 ڈگری سے زیادہ نہیں مڑا ہوا تو چل جائے گا اس کا، لیکن قریب والے کو تو زیادہ خیال کرنا پڑے گا اس چیز کا۔ تو قبلے کی رخ کرنا، اگر کعبہ نظر نہ آ رہا ہو تو جہت کعبہ کی طرف رخ کرنا شرط ہے۔ عین کعبہ سے 45 درجے ڈگری دائیں جانب، 45 درجے بائیں جانب تک جہت کعبہ ہوتی ہے، یہ اس میں کہلائے۔ قبلے کی طرف رخ کرنے سے مراد سینے قبلے کی طرف کرنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، صرف یہ نہیں کہ کعبہ ادھر ہے تو چہرہ ادھر کر لیا، قبلہ ادھر ہو رہا ہے، جی میرا چہرہ تو وہیں تھا، میں کعبۃ اللہ کو دیکھ بھی رہا تھا، تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ قریب والے کے لیے زیادہ سختی ہے، جو کعبۃ اللہ کے اندر ہے، بالکل قریب ہے۔ ہاں جب بیت اللہ کعبے کے اندر داخل ہو گیا، دروازہ کھل گیا، اندر چلا گیا، اب تو یہ کہیں بھی رخ کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اور یہی حتیم کا بھی معاملہ ہے، اگر مثال کے طور پہ اکثر لوگ نا حتیم یوں ہیں، جیسے یہ کعبے کی دیوار ہے اور یہ گولائی نا یہ حتیم ہے، تو اکثر لوگ یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور یوں رخ کرتے ہیں کعبے کی دیوار کی طرف، اگر یہ ادھر بھی رخ کر لیں ان کی نماز صحیح ہے، یہ حیرت کی بات ہے، حالانکہ کبھی کوئی کر کے پڑھتا نہیں ہے، لیکن اگر کر کے پڑھ لیں، کیونکہ دیوار بھی کعبہ ہے اور آپ کعبے کے اندر ہیں، کیونکہ جب ہمارے وہ ہم نے بتایا تھا نا، صدر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا دروازہ میرے لیے 4 دفعہ کھلا ہے، میں اندر گیا ہوں، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، ہم بھی کعبے کے اندر کئی دفعہ گئے، اور کتنے دفعہ گئے ہم نے تو گنا بھی نہیں، وہی اللہ نے حکمت کری نا، ہمارے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ یہ تو ان کافروں بت پرستوں کے پاس پیسہ نہیں تھا حلال کا کہ وہ اس کو بھی تعمیر کرتے، حضور نے بھی فرمایا میرا دل چاہتا ہے عائشہ اس کو اندر کر دوں، لیکن اپنے مسلمانوں کے ڈر خوف کی وجہ سے میں نہیں کہتا، تو کہیں گے اللہ کا گھر بدل دیا، کئی باتیں بنیں گی، حلال کام بھی آپ نے جائز بھی چھوڑا، تو ہماری حکمت یہ ہو گئی، اب اس میں اگر یوں دیوار کی جانب بھی کر لے، یہاں بھی کر لے، ادھر بھی کر لے، نماز پڑھ لے، صحیح ہے، کیونکہ یہ کعبہ کے اندر کی جگہ ہے، کعبہ کے اندر جس رخ پہ نماز پڑھ لے،
تو اکثر آپ اندر اگر دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو، کوئی اس رخ دیوار پہ پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر رخ کر کے، یعنی یہ چاروں سمت الگ ہے، کیونکہ وہ اندر آ گیا نا، جب اندر آ گیا تو وہ ہر جگہ کعبہ ہے، تو یہ وہاں کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے۔ قبلے کی طرف رخ کرنے سے مراد سینہ قبلے کی طرف کرنا، چہرے کا قبلے کی طرف کرنا شرط نہیں ہے، البتہ بلا عذر قبلے سے چہرہ پھیرنا مکروہ تحریمی ہے۔ کوئی عذر نہیں تھا تب اس نے چہرہ پھیرا، اور پھر جہت قبلے کا علم نہ ہونا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کعبہ کس طرف ہے۔ اب نبی علیہ السلام غار حرا میں جاتے تھے، غار ثور میں، تو سامنے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا۔ اللہ نے اسی جگہ آپ کے لیے چنی، بہترین جگہ تھی۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ موجود ہے جہاں قبلہ معلوم کرنے کی علامات اور قرائن نشانیاں، مثلا مسجد کے محراب، سورج، ستارے وغیرہ موجود ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا معتبر آدمی موجود ہے جس سے قبلے کی رہنمائی لی جا سکے، تو تحری کر لے۔ تحری مطلب غور و فکر کرے، سوچ بچار کرے، ڈھونڈے، کوشش کرے، یعنی اپنے دل میں سوچے کہ قبلہ کس جانب ہونا چاہیے، اور تحری غور و فکر کرنے کے بعد جس طرف قبلہ ہونے کا غالب گمان ہو جائے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، اگرچہ نماز کے بعد معلوم ہو جائے کہ غلط سمت میں نماز پڑھ لی۔ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ آئے، اب صفی الٹی بچھی ہوئی تھی، اب اس نے غور ہی کرا بھائی کس طرف محراب ہے، کدھر وہ ہے، کرا اس نے تحری کرنے کے بعد غلط جگہ پڑھ لی، نماز الٹی پڑھ لی، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ اس نے غور و فکر کیا۔ ایک ہے کہ اس نے کوئی غور و فکر ہی نہیں کیا، کچھ پوچھا ہی نہیں، تحری نہیں کری، سمجھا ہی بوجھا ہی نہیں۔ اور جیسے قبلتین مسجد ہے وہاں، تو دونوں طرف اوپر جو ہے نا انہوں نے الٹی سائڈ بھی، ایک تو یہ نمازوں کی سائڈ، ایک الٹی جانب بھی انہوں نے جو ہے نا مصلی اوپر لگایا ہوا ہے پیچھے دیوار پہ، جو یہ بتاتا ہے کہ بھائی ادھر بھی قبلہ ہے، حالانکہ قبلہ یوں ہے، وہ بتاتا ہے ادھر بھی قبلہ ہے۔ اور کہتے ہیں پہلے ادھر بھی جو امام کا تھا نا، تو ادھر بھی الٹا جانواز بھی بنا ہوا ہے نیچے، جس کو چھپا دیا کہ لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ بھائی قبلہ وہاں تو نہیں ہے، ادھر نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ قبلتین وہ مسجد تھی جدھر قبلہ کا چینج ہوا تھا رخ۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، اسی دوران حکم آ گیا اور نماز میں ہی وہ پھر گئے، آگے ہو گئے امام گھوم کر اور مقتدی گھوم گئے۔ تو اس طرح وہ قبلتین مسجد کہلاتی ہے، دو قبلوں والی مسجد یہ وہاں ہے۔ اب یہ وہی اس کو نا صحیح سے مزے لے کے گھومے گا پھرے گا دیکھے گا جس کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ بس قبلتین تو دیکھ لی، سمجھ کچھ نہیں، پلے نہیں پڑا یہ کیا تھا، بس دیکھ لیا میں نے۔ تو جب پتہ ہوگا تو وہ اچھے انداز پہ سمجھ کے، اور علم ہوگا دماغ میں تو اس نیت سے دیکھے گا تو سمجھ آئے گی ساری بات۔ یعنی اپنے دل میں سوچے کہ قبلہ کس جانب ہوگا، تحری کے بعد جس طرح قبلہ ہونے کا غالب گمان ہو جائے اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، اگرچہ نماز کے بعد معلوم ہو جائے کہ غلط سمت بھی پڑی۔ اگر تحری کر کے نماز پڑھنے کے دوران معلوم ہو گیا کہ قبلہ دوسری طرف ہے یا قبلہ دوسری طرف ہونے کا غالب گمان ہو گیا، تو نماز ہی میں فوراً قبلے کی طرف پھر جائے۔ اگر ایک رکن ادا کرنے 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرا رہا، قبلے کی طرف نہیں پھیرا، تو نماز فاسد ہو جائے گی، پھر نماز دوبارہ لوٹائیں۔ اگر تحری کیے بغیر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، غور و فکر کیے بغیر۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو جائے کہ قبلہ رخ نماز پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ علامات، قرائن، نشانیاں معتبر آدمی کے موجود ہوتے ہوئے تحری کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر تحری کر کے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نشانیاں موجود تھیں، قبلہ رخ کا نشان لگا ہوا تھا، پھر کیوں اس سے غلط پڑھی؟ اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو جائے کہ قبلہ رخ نماز پڑھی ہے تو نماز جائز ہو جائے، ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنا، وہی بات آ گئی، کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، اور اس کے اندر تنہا نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے، اور جب جماعت کر رہے ہیں اندر تو سب ایک رخ ہو جائے۔ پھر یہ نہ ہونا کہ امام نے بھی ان کی حضرت کی طرف رخ کیا ہوا ہے، مقتدیوں نے بھی حضرت کی طرف دونوں نے ایک دوسرے کو قبلہ سمجھا ہوا ہے۔ نماز کی نیت کرنا، نماز صحیح ہونے کے لیے نماز کی نیت کرنا شرط ہے، لہذا اگر نیت کیے بغیر تکبیر تحریمہ کہہ دی تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی نیت سے مراد یہ ہے کہ دل میں نماز کا ارادہ، پڑھنے کا ارادہ کر لیں، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ دل سے ارادہ کرنے کے ساتھ زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا کرنا ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، لیکن اصل نیت دل کی ہے۔ فرض اور واجب نماز کی نیت کرتے ہوئے اس نماز کی تعین ضروری ہے۔ مثلا ظہر کی نماز میں یوں نیت کرے کہ ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، یا ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، اور وطر کی نماز میں یوں نیت کرے کہ میں وطر پڑھ رہا ہوں۔ نفل، سنت، تراویح کی نماز میں صرف نماز کی نیت کر لینا کافی ہے، اس کی تعین ضروری نہیں۔
البتہ تعین کر لینا بہتر ہے. مثلا فجر کی سنت نماز میں یوں نیت کر لینا کافی ہے کہ نماز میں پڑھتا ہوں. البتہ بہتر یہ ہے کہ یوں نیت کرے کہ میں فجر کی سنت پڑھتا ہوں. مقتدی کے لیے اپنی نماز کی نیت کے ساتھ امام کی اقتدا کی نیت کرنا بھی شرط ہے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ لوں. امام کے لیے صرف اپنی نماز کی نیت کر لینا کافی ہے. امام کی نیت کرنا شرط نہیں ہے. البتہ امام کو جماعت کا ثواب اس وقت ملے گا جب وہ امامت کی نیت کر رہا ہوگا. ہاں تو وہ یہ بھی نیت کرتا ہے. جیسے حرم میں بھی نا جو شیوخ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم خواتین کی نیت نہیں کرتے، کیونکہ جب خواتین کی نیت کر لیں گے تو ہمارے حنفی مسلک کے مطابق جو مرد خواتین سے پیچھے ان کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو ایسے تو اکثریت مردوں کی نماز ہی نہیں ہو پائے گی. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ خواتین کی عورتوں کی نیت ہی نہیں کرتے، مردوں کی، بچوں کی، مخنثوں کی، ان کی سب کی نیت کر لیتے ہیں. ہاں یعنی جو ہجڑے بھی ہیں ان کی بھی نیت کر لیتے ہیں اگر ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں بعض. تو اب عورتوں کی نہیں کرتے، عورتوں کی اپنی نماز ہو جاتی ہے اور ان سب کی امام کے پیچھے نماز صحیح ہو جاتی ہے. اس میں زیادہ بھلا ہے، سب کا بھلا ہو جائے. تو امام کے لیے صرف اپنی نماز کی نیت کر لینا کافی ہے. کسی بھی نماز کی نیت کرتے ہوئے رکعتوں کی تعداد کی تعین کرنا شرط نہیں ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ تعداد کی تعین کل بھی کر لے، 4 رکعت پڑھ لے، 2 پڑھ لے. آخری بات ہے یہاں پہ قضا نمازوں کی نیت. قضا نماز کی نیت بھی ادا نماز کی طرح کرے. البتہ قضا نماز میں قضا کی نیت کرنی چاہیے. مثلا یوں نیت کرے کہ فجر کی فرض کی قضا پڑھتا ہوں یا وتر کی قضا پڑھتا ہوں جو میری پہلی قضا ہو گئی تھی. ہر دفعہ پہلی کہتا رہے، کیونکہ جب پہلی والی پڑھ لی تو اب اگلی پہلی ہو گئی. نہیں بھی کہے تو بس نیت کر لی تو ہوتا رہے گا. اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئیں تو نیت کرتے ہوئے دن یا تاریخ کی تعین ضروری کرتا رہے کہ اب یہ نہیں کہ میں اس کے اگلی والی پڑھ رہا ہوں، اب اس کے بعد والی، اب اس کے بعد والی، اس طرح. مثلا کسی کی بھی پیر، منگل، بدھ، جمعرات 4 دن کی نمازیں قضا ہو گئے تو یوں نیت کرے کہ بھائی پیر کی فجر کی قضا پڑھ لو، پھر منگل کی پڑھ لو، اس طرح گھماتا رہے. کئی ہفتوں، مہینوں کی، سالوں کی نمازیں قضا ہوئیں تو نیت کرتے ہوئے تاریخ، مہینے، سال کی تعین بھی کر سکتا ہے. مثلا یوں نیت کرے کہ فلاں سال کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی نماز پڑھ لو. اگر کسی کو دن، تاریخ، مہینہ، سال کچھ یاد نہیں ہے تو نیت کرے کہ فجر کی جتنی نمازیں میرے ذمے قضا ہیں ان میں سے پہلی کی اب پڑھ لو، اب یہ آخری پڑھ لوں، اس کے بعد اگلی پڑھ لوں، اب اگلی پڑھ لوں. یہ آسان ہے. قضا نمازیں مکمل ہونے تک اسی طرح نیت کر کے برابر قضا پڑھتا رہے. نماز کا وقت ہونا کسی بھی نماز کے صحیح ہونے کے لیے اس نماز کا وقت ہونا شرط ہے، لہذا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہوگا. اگر وقت ہی نہیں داخل ہوا تو پھر کیسے قضا ہوگی؟ یہ ہے. اب قاعدہ جو ہے نا وہ نکال لیں سارے، اور ہیں قاعدے، ہاں نکال لیں یہاں سے. ہاں یہ نشانی لگا لیں. چلیں بھائی. ہاں جی کھول لیں. وہی والی تختی نمبر 16 ہماری ابھی چل رہی ہے، اس کی مشق ہم کر رہے ہیں. پہلے ان حضرات کا سنیں آپ بھی تھوڑا سا تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو. ابھی تختی نمبر 16 ہے. کون سی کتاب ہے؟ فیضان بھی کوئی تھے سب سے پہلے جب مسجد کا ابتدا ہوا تھا. ہاں یہ بھی صحیح ہے، اچھی کتاب ہے. تربیت نصاب حصہ اول برائے بالغان، اچھی ہے یہ بھی کتاب. 2-3 سے اساتذہ کی یہ بھی پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. پہلے یہ مکمل کر لیتے ہیں پھر اس کو شروع کر لیں گے. مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، تقی عثمانی کے وہ ہیں بڑے بھائی. چلیں بھائی. اور شفیع عثمانی صاحب والد ہیں. چلیں آپ شروع کریں. ہاں ان کا تو انتقال ہو گیا تھا. رفیع عثمانی صاحب کا بھی ہو گیا ہے، بڑے بھائی کا بھی تو ہو گیا تھا کچھ عرصہ پہلے ہو گیا. ہاں ہاں تختی نمبر 16 تھی نا، 16 کو ہی ریپیٹ کریں ابھی بار بار. ہاں ضال لن ضاد الف لام مد زبر ضال، یہ بھی جو پڑھ لیں اس کو سنیں نا تاکہ آپ پھر آپ کو یہ پیچھے سے ہی شروع کرائیں گے. آپ
یہ ہم دوبارہ بھی شروع کریں گے. ابھی تو تختی نمبر 16 پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے نا یہ کس طرح اس کو پڑھ لیں, آپ بھی سیکھیں. دیکھیں 16 نمبر کا ہے. چلیں بھائی آگے آگے ضاد الف لام مد زبر دال لام دو زبر لن اور آگے. لن دال ہاں یہ الف با دال الف با مد زبر دال الف با مد زبر دا با زبر با زبر با دا دا دو تین لا تین الف جیم مد زبر حاج جیم زبر جان کاف زبر کا حاجک الف جیم مد زبر حاج جیم پیش جو جیم جیم واو پیش جو نہیں جیم یہ دوسرا والا حاجو پڑھ لیں. ہاں جیم واو پیش جو ٹھیک ہے. جیم واو پیش جو کاف زبر کا حاجک جو کا حاجک جو کو تھوڑا سا کھینچیں گے. حاجک ٹھیک. لام داد الف مد زبر دال لام واو پیش لو نو زبر لا لضالون لضالون واو زبر وا لام داد الف زبر ولد لام واو زبر وا لام داد الف مد زبر دال لام زیر لی لام یا زیر لی نو زبر نا ولد دالینا حمزہ زبر آ تا پیش تو اتو ہا جیم الف مد زبر حاجو جیم واو مد زبر جو جیم واو نون مد زبر جون مد پیش جون نو زیر نی اتو حاجونی جونی لام مد زبر. یہ الگ لفظ ہے, اس کو چھوڑ دیں, پہلے اس کو پڑھیں. ضاد لام مد زبر ضاد لام مد زبر ضاد. چلیں واو زبر وا لام زبر لا ولا تا زبر تا ہا داد کھڑا زبر کھڑا مد زبر کھڑا مد زبر ولا تہا دال پیش دو دال واو پیش دو نو زبر نا ولا تحادون واو صاف الف مد زبر واو صاف مد زبر وس صاد فے مد زبر نہیں, واو صاد زبر وس واو صاد زبر وس صاد فا کھڑا مد زبر کھڑا مد زبر صاف زیر تی فا کھڑا زبر فا تا زیر تی والصافاتی. اچھا میم پیش مو دال الف را مد زبر مدار را دو زیر رن مدارن. جیم الف جیم مد زبر جا حمزہ زبر آ تے صاد تا صاد زیر تس صاد مد زبر سا صاد خا مد زبر سا خا زبر خا تا پشتو جاتی صاخاتو. اچھا واو زبر وا لام زبر لا ولا جان جیم نون مد زبر جیم نون مد زبر جان نون دو پیش نون ولا جانو ولا جان نون دو پیش نون ولا جان نون ولا جان فا زبر فا حمزہ زیر ای زال الف زبر لا فائزا جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ تے تا توئی زیر تد تا زیر تد تا زبر تا الف میم زبر تامہ جاتی تامہ تا لام پیشتل کاف بے پیشکوب را کھڑا زبر را جاتی تامۃ الکبریٰ صاد زبر سا واو الف
فا مد زبر صاف صوافا سا زبر سا واو الف فا زبر فا مد زبر مد زبر صوافا فا زبر فا صوافا صوافا صواف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جس طرح ہجے کر رہے ہیں اس کو آپ غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گا. ضاد ضاد الف لام مد زبر لام دو زبر لا ضالن دال الف با مد زبر دب داب داب با زبر با تا تا دو زبر تین دب دابتین دب تین ہا الف جیم مد زبر حج حاج حج جیم زبر جا قاف زبر کا حج کا حاج کا حاج کا ہا الف جیم مد زبر حاجو جیم ہو پہ جیم واو پہ جو قاف زبر کا حاجو کا صحیح. لام زبر لا ضاد الف لام مد زبر ضال لام واو پیش لو نون زبر نا لضالونا صحیح. واو زبر وا لام زبر لا والا ضاد ضاد لام مد زبر ولا ضا لام یزل لی نون زبر نا ولا ضالین صحیح. حمزہ زبر آ وا پیش تو اتو تا پیش تو اتو ہا الف جیم مد زبر اتو ہا جیم واو مد زبر جیم واو نون جیم واو نون مد زبر مد پیش مد پیش جو نون یزر نی اتحاجونی صحیح. واو زبر وا لام زبر لا والا تا زبر تا ہا خراب ہا ضاد ضاد کھڑا مد زبر قرا مد زبر ولا تحد تحاد ولا تحاد ضاد واو پیش دو نون زبر نا ولا تحدونا واو واو صاد خرا واو صاد زبر واو صاد زبر وس وس فا خرا فا صاد فا صاد فا کھڑا مد زبر خارا مد زبر صاف صاف فا خرا فا تا زیر تی صفاتی والصافاتی والصافاتی صحیح. میم پیش مو ضاد الف را مد زبر مدا را دو زیر رن مدارن صحیح. جیم الف ہا زبر جیم ہا الف مد زبر جیم الف مد زبر ہا زبر ہا جا جیم الف مد زبر جا جیم الف مد زبر جا ہا حمزہ زبر ہا حمزہ زبر آ حمزہ زبر اہ جا تا تا صاد تس تا صاد تس صاد الف مد زبر صاد الف خا صاد الف خا مد زبر صاف صاخ خا زبر خا تا دو تا پیش تو سخطو صافتو ساختو جاءت جاءت الصاختن تو صافتو آگے آیت صافہ صاخہ واو زوا لام زبر ولا
جیم الف نون مدہ مد زبر ولا جا نون دو پیش نون ولا جانون ولا جانون ولا جان فا زبر فا حمزہ زیری فائز زا زبر زا فائزہ جیم حمزہ اور جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر ہا حمزہ زبر ہا فائزہ ہا طا تت طا زبر طا حمزہ حمزہ مد زبر طا الف میم زبر مد زبر میم زبر تامت میم زر ما طا لام پہ تل تامت کا پیش کو با آخر را کبرا فائزہ تمت دل تامت الکبرا صاد زبر صا واو زبر وا حمزہ مد زبر صاد زبر صا واو الف مد زبر فا زبر فا صواف بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہتر ہو گیا ضاد الف لام مد زبر ضا لام دو زبر لن ضالن دال الف با دب دب با الف زبر با تا دو زیتین دب با با زبر با تا دو زیتین دو تابتن تابتن ہا الف جیم حج حج جیم الف زبر جا حج کاف زبر حاج حاج جیم زبر جا کاف زبر کا حاجک حاجک ہا زبر ہا الف جیم مد زبر حاج جیم واپس جو کاف زبر کا حاجکا حاجوکا حاجوکا لام زبر لا ضاد الف لام مد زبر دعا لام واپس نون زبر نا لدونا لدالونا لدالونا واو زبر وا لام زبر لا والا لام ضاد الف لام مد زبر ولا دعا لام لی نون زبر نا لینا ولد دعالینا ولد دعالین حمزہ زبر تا پشکو اتو تا الف جیم مد زبر ہا الف جیم حج جیم مد زبر حاج جیم واو نون نون حمزہ مد پیش جون نون یزنی اتحاجونی اتحاجونی واو زبر وا لام زبر لا والا تا زبر تا والا تا ہا ضاد کھڑا مد زبر ہاتھ والا ہاتھ ضاد واپس نون زبر نا دونا ولد والونا ولد والونا واو صاد کھڑا مد زبر صاف واپس صف ولا صفا زبر با ولا صفا تازی ولا صفاتی والصافاتی میم پیش مو ضاد الف را
مضارادورن رادو زیر زبر رن مدارن مدارن جیم الف زبر جا حمزہ زبر آ جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ جا آ تا تا صاد تس تس صاد الف صاد صح صاف جا تت صا خا زبر خا تا پیش تو جا جا تت خا جا تت صا خاتو جا تت صا خاتو واو زبر وا لام زبر لا والا لام جیم 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 مد زبر جا نون دو پیش نون جانن ولا جانن ولا جان فا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای زا زبر زا فا ای زا جیم جیم الف زبر جا جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ جا آ تا تا تو تت تا تو زیر تت تا الف میم تام میم زبر ما تام جا تت تام تا پیشو تام تو جا لام لام پیشتل لام تل لام پیشتل جا تت تا جا تت تاماتل تاماتل لام کا لو کا کو بارا کھڑا زبر با کھڑا زبر با کبرا فائزہ جاتی تاماتل کبرا صا زبر سا فاو الف فا کھڑا مد فاو الف فا مد زبر واو الف فا مد زبر واو واو فا زبر فا صف فا فا صف صواف ضاد الف لام مد زبر ضاد الف لام زبر مد ضا ضال ضال لام زو زبر لن ضالن دال الف مد زبر دا ابا تن ابتن دابتن دا ابتن دا ابتن بلا اس طرف ہو گیا ہا زبر ہا ہا جیم زبر مد زبر آ حج حاج حج کذا حجک حاجک حجک ہا الف ہا جیم الف مد زبر آ حج حج جیم واپس جو حجو کا حجو کا لام زبر لا دعا دعا لام دام الف نہیں ان کو بتا دو ضاد ضاد الف لام مد زبر ضاد الف لام مد زبر لا لو ضال لا دا لا لو لا دا لو نا لا دا لونا وف ضالون ولا لا ولا ولا لا لا ولا 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 تد دعاء ولا ولا تد دعاء الف دعاء 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 لی مد زبر کھڑا دعاء لینا ساکن دعاء لین الف حمزہ زبر آ تاپیش تو ہتو الف مد زبر آ حمزہ زبر حمزہ زبر آ پڑھ لینا حمزہ زبر آ اتو اتو ہا الف جیم مد زبر
الف جیم الف جیم مد زبر مد زبر حاج حاج اتو حاج اتو حاج جو جے واپس جو مد پیش جو جے واپس جو نی جونو نی جونی احتجونی اتحجونی ولا کھڑا ولا تا ہا کھڑا ہا دعا مذبر ہادونا ولا تحدونا ساکن ولا تحدون واو زبر وس واو زبر وس صاد زبر کھڑا مد صف وصف فا زبر فا حمزہ زبر کھڑا تی وصفاتی میم پیشمو در مدر الف زبر مدار ساکن وقف مدار جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر جا تے زبر تس جا تس صافات الف مد زبر صافات آیات صفات ولا جن الف مد زبر ولا جعل نون پر نو ولا جعنان وف ولا جعنان فا الف ذرعی فائی زیزہ فائزہ جا الف مد زبر جا حمزہ زبر تیتس جعاتس تو میم الف مد زبر تعماتل کے واپس کب رے را جعاتس را کھڑا زبر را جعاتس